الحاد کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک تو یہ مذہب ہے اور اس کے پیروکار عقل کو ہی کل سمجھتے ہیں۔ انسانی عقل مکمل طور پر ہر معاملے میں آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتی، جبکہ الحاد والے جو ہیں ان کا مکمل انحصار عقل کے اوپر ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ عقل ہر چیز میں ہماری رہنمائی کر سکتی ہے۔ کچھ لوگوں سے بات کی جو ملحدین تھے، ان لوگوں میں تکبر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو آسمانی قوانین کے تابع کریں گے، جب آپ اپنے آپ کو وحی الہی کے تابع کریں گے، جب آپ اپنے آپ کو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع کریں گے، جب آپ اپنے آپ کو ایک خاص آفاقی نظام کے تابع کریں گے، تو آپ کو ان قوانین کے سامنے سر تو جھکانا پڑے گا۔ اب جب آپ اپنی ہی پوجا کرنی شروع کر دیتے ہیں، آپ کے نزدیک آپ کا وجود، آپ کی عقل، آپ کی میں، آپ کی جھوٹی انا سب سے بڑی ہوتی ہے، تو پھر تکبر، بڑائی اور اس طرح کی برائیاں جو آپ کے اندر ڈیفینیٹلی پیدا ہوتی ہیں۔ اور وہ آدمی جو اللہ کو للکار رہا ہے، تکبر تو اس میں آئے گا نا۔ فرعون نے اللہ کو للکارا تھا، اس نے اپنے آپ کو خدا کہہ دیا تھا، تو یہ اپنے آپ کو خدا تو نہیں کہہ رہے، اللہ کے وجود کا انکار کر کے تکبر کا مظاہرہ تو کر رہے ہیں۔ مسلمان بذات خود اس کے پھیلاؤ میں کس حد تک کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر آپ مسلمان اشرافیہ کو دیکھیں، ان کے اندر یہ جراثیم کافی عرصے سے پائے جاتے ہیں، مگر یہ دبے دبے ہوتے ہیں۔ میڈیا کو جو بے مہار آزادی ملی، میڈیا کے ذریعے جس مرضی آدمی کو ٹی وی کے اوپر آ کے، سوشل میڈیا پر آ کر جو مرضی کہنے کی، جس مرضی انداز میں کہنے کی اجازت ملی، اس نے لوگوں کے ذہنوں کو اور زیادہ تشکیک سے آلودہ کر دیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مجیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیئر ٹو ٹاک۔ ناظرین، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے الحاد کے بارے میں تو سنا ہوگا اور یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ الحاد کیا چیز ہے، اس کا نقطہ نظر کیا ہے اور معاشرے میں اس کے پھیلنے کی وجوہات کیا ہے۔ اس سب کے اوپر آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، الحاد کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک تو یہ مذہب ہے اور اس کے پیروکار عقل کو ہی کل سمجھتے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا عقل سے مابعدت طبیعتی امور کو سمجھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو مذہب کو تھوڑا سا ڈیفائن کر لیں کہ مذہب کیا ہے، کیونکہ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک مذہب ہے، جی، عیسائیت ایک مذہب ہے۔ آپ اگر قرآن مجید میں دیکھیں تو قرآن مجید میں اسلام کے لیے الدین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جی، دین باطل بھی ہے، دین حق بھی ہے۔ اسلام کی جب بات ہوتی ہے وہ الدین کی بات ہوتی ہے۔ جس کا کتاب ہے تو قرآن مجید کو الکتاب کہا گیا ہے۔ تو مذہب بیسیکلی یوں کہہ لیں کہ آپ کا مسلک کیا ہے، آپ کا نظریہ کیا ہے۔ اگر آپ علماء کرام کی کتابیں پڑھیں تو لکھا نظر آئے گا آپ کو کہ امام غزالی کا مذہب یہ تھا، امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ تھا، امام شافعی کا مذہب یہ تھا۔ اب یہ نہیں کہ ان کی دین الگ الگ بنا لیا انہوں نے، اس خاص مسئلے کے بارے میں ان کی رائے یہ تھی، اس رائے کو کہا جاتا ہے کہ ان کا مذہب یہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس سینس میں جب آپ کہتے ہیں کہ الحاد ایک باقاعدہ مذہب ہے تو وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، ایک ضابطہ حیات ہے، دین حق ہے، قیامت تک کے لیے ہمیں تمام امور میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اس میں بے شمار چیزیں شامل ہیں جو ہماری ایمانیات میں، ہمارے عقائد میں شامل ہیں، ان تمام کا تعلق دین اسلام کے ساتھ ہے۔ الحاد کو جو آپ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ باقاعدہ ایک مذہب ہے، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اسلام کی ان تمام چیزوں کی نفی کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ہم وہی سے رہنمائی لیتے ہیں۔ دیکھیں، انسانی عقل مکمل طور پر ہر معاملے میں آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتی، جبکہ الحاد والے جو ہیں ان کا مکمل انحصار عقل کے اوپر ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ عقل ہر چیز میں ہماری رہنمائی کر سکتی ہے، جبکہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو ماورائے عقل ہے، جو مابعدت طبیعیات جس کا اپنے ٹرم کا ذکر کیا، ان کی کیٹیگری وہ ہے۔ اس میں آپ دیکھ لیں خدا کا تصور ہے، آخرت ہے، حشر ہے، جزا ہے، سزا ہے، روح کے معاملات ہیں۔ اب ان چیزوں کو آپ اپنے حواس خمسہ کے ذریعے محسوس نہیں کر سکتے، آپ انہیں دیکھ نہیں سکتے، آپ چھو نہیں سکتے، آپ سونگ نہیں سکتے، آپ چکھ نہیں سکتے۔ مطلب سم تھنگ ابو فائیو سینس۔ ہاں، وہ جو فائیو سینسز جسے ہم حواس خمسہ کہتے ہیں، اسے انگریزی میں کہتے ہیں 5 گیٹس آف نالج، کہ آپ جو نالج گین کرتے ہیں، آپ ظاہر ہے دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں یا چکھتے ہیں یا سونگتے ہیں، یہ ٹچ لمس کے ذریعے آپ سیکھتے ہیں کہ یہ گرم ہے، ٹھنڈا ہے۔ یہ چیزیں 5 گیٹس آف نالج کہلاتی ہیں۔ اب جو مولودین سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہی 5 حواس خمسہ یا 5 گیٹس آف نالج جو ہیں، انہی کے ذریعے جو علم حاصل ہوگا وہ حتمی ہوگا۔ جو چیز ان 5 حواس کے احاطے میں نہیں آتی وہ وجود نہیں رکھتی۔ اب ان کا کہنا یہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ مابعدت طبیعیاتی امور، میٹا فزکس سے متعلق چیزیں جو ہیں وہ ان حواس کی وہ رینج میں ہی نہیں ہے۔ عقل روح کو کیسے دیکھ سکتی ہے؟ یہ تو اب سب مانتے ہیں کہ انسان کے اندر روح ہوتی ہے۔ اب ایک چھوٹا سا طبقہ اگر نہیں مانتا کہ انہیں نظر نہیں آتی، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ خدا، ہر مذہب میں خدا کا نام مختلف رکھ لیں، انہوں نے خدا رکھا ہوا ہے، اللہ رکھا ہوا ہے، انہوں نے کوئی اسے بھگوان کہتا ہے، کوئی اسے جیزس کہتا ہے، کوئی اوتار کہتا ہے، پر وہ مانتے ہیں کہ ہم سے ماورا ایک چیز موجود ہے۔ اسی طرح سے لائف آفٹر ڈیتھ کا ایک کانسیپٹ ہے، جنت اور دوزخ کا ایک کانسیپٹ ہے، مگر چونکہ وہ چیزیں وہاں پر جہنم میں جائے بغیر ملحدین دیکھ نہیں سکتے،
بالکل اور ہم جنت میں جائے بغیر جنت کو دیکھ نہیں سکتے. اب ہم اس بات پہ اس کا انکار کرنے لگ جاتے ہیں. تو مولہ الدین چاہتے ہیں کہ تمام چیزوں کو عقل کے سانچے میں, ظاہری 5 حواس کے سانچے میں لا کر جانچا, پرکھا اور تسلیم کیا جائے. لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو عقل کے احاطے میں نہیں آتی. اب عقل کیا ہے؟ عقل بیسیکلی مادے کی پیداوار ہے, جبکہ غیر مرئی چیزیں جو مادے کی پیداوار نہیں ہے, مادے کی پیداوار اسے کیسے دیکھ سکتی ہے؟ تو یہاں سے پھر ہمارے اور ان کے درمیان بے شمار اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. وہ اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ خدا کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں, وہ دنیا میں خدا کا بطور آپریٹر جو اس کا نظام ہے اس سے انکار کر دیتے ہیں, آخرت سے انکار کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے اسے آپ نے جو کہا تھا کچھ لوگ الحاد کو ایک بطور مذہب کے مانتے ہیں, اس وجہ سے آپ نے کہا تھا وہ بات. لیکن ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ میرا اپنا بھی یہ مشاہدہ ہے کہ میں نے کچھ لوگوں سے بات کی جو ملحدین تھے, ان لوگوں میں تکبر بہت زیادہ ہوتا ہے, مطلب یہ اپنے سے زیادہ کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, جب آپ اپنے آپ کو آسمانی قوانین کے تابع کریں گے, جب آپ اپنے آپ کو وحی الہی کے تابع کریں گے, جب آپ اپنے آپ کو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع کریں گے, جب آپ اپنے آپ کو ایک خاص آفاقی نظام کے تابع کریں گے, تو آپ کو ان قوانین کے سامنے سر تو جھکانا پڑے گا. اچھا, اب جب آپ اپنی ہی پوجا کرنی شروع کر دیتے ہیں, آپ کے نزدیک آپ کا وجود, آپ کی عقل, آپ کی میں, آپ کی جھوٹی انا سب سے بڑی ہوتی ہے, تو پھر تکبر, بڑائی اور اس طرح کی برائیاں جو وہ آپ کے اندر ڈیفینیٹلی پیدا ہوتی ہیں. اور وہ آدمی اللہ کو للکار رہا ہے, تکبر تو اس میں آئے گا نا. دیکھیں فرعون نے اللہ کو للکارا تھا, اس نے اپنے آپ کو خدا کہہ دیا تھا. تو یہ اپنے آپ کو خدا تو نہیں کہہ رہے, مگر اللہ کے وجود کا انکار کر کے تکبر کا مظاہرہ تو کر رہے ہیں. پھر ان کی گفتگو میں وہ تکبر نظر آنے لگ جاتا ہے, ان کی شخصیت میں وہ تکبر اور بڑائی اور وہ ذوم نظر آنے لگ جاتا ہے. اور تکبر آپ کو پتا ہے کہ جب حد سے بڑھتا ہے تو پھر نقصان دیتا ہے. لیکن یہ تکبر ان کا اس لیے بھی بعض اوقات بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے, یہ تو آپ کو پتا ہے, ہمارا کنسپٹ بھی بالکل ہے. تو وہ ڈھیل اس لیے دیتا ہے کہ یہ لوگ اپنی کر کے بھی دیکھ لیں, انہیں توبہ طائب ہونے کا موقع بھی مل جائے, کل یہ نہ کہیں کہ مجھے مہلت ہی نہیں ملی تھی. اب یہ اس ڈھیل کو اپنی بڑائی, اپنی عظمت سمجھتے ہیں کہ دیکھو میں نے ان کے رب کو للکارا, میں نے کائنات کے رب کو للکارا, میں نے اس کے وجود کا انکار کیا, اس کے باوجود مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ میں کوئی بڑی خاص شے ہوں. تو یہ چیزیں تکبر میں مبتلا کر دیتی ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ مذہبی لوگوں کو, مذہب کی بات کرنے والوں کو یہ لوگ انتہائی حقارت سے دیکھتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ شاید یہ تمام کے تمام جاہل ہیں اور ہم عقل کل ہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب جب ہم تعلیم کے شعبے کو دیکھتے ہیں تو ایک چیز ہمیں بتائی جاتی ہے کہ تعلیم کو تعلیم سمجھ کے پڑھا جائے, نہ کہ اس میں مذہب کو یا کسی اور چیز کو لایا جائے. بہت ساری ایسی چیزیں جو ناپختگی میں بھی ہمیں پڑھائی جاتی ہیں, اور جب جیسے جیسے انسان پختہ عقل کی طرف جاتا ہے تو وہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الحاد کے اندر اساتذہ کرام کا کردار کتنا ہے الحاد کو پھیلانے میں؟ دیکھیں, استاد جو ہے وہ قوم کا محسن ہوتا ہے, وہ قوم کا معمار ہوتا ہے, وہ قوم کا فیوچر بلڈر ہوتا ہے. ہم لوگ اس پر اتنا زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچے اس معمار کے حوالے کر دیتے ہیں. اب تم اس کی شخصیت سازی کرو, تم اسے معاشرے کا ایک اہم فرد بناؤ, تم اسے ایسی تربیت دو کہ یہ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکے. یہ بطور پیرنٹ ہم کرتے ہیں. ہماری سوسائٹی ان پر اتنا اعتماد کرتی ہے کہ انہیں یہ تمام چیزیں پڑھانے سکھانے کے لیے, اس بچے کی شخصیت کا حصہ بنانے کے لیے اسے ادارے پرووائڈ کرتی ہے کہ تمہارے لیے یہ ادارے ہیں, یہ سہولیات ہیں, ہم تمہارے نان و نفقہ کا, روزی روٹی کا بندوبست ہم کریں گے, تم ہمارے بچوں کی تربیت کرو. کتنا بڑا اسے رتبہ دیا گیا, کتنا بڑا اس پر ٹرسٹ کیا گیا. لیکن بعض اوقات وہ معلم نہیں نکلتا, وہ استاد نہیں نکلتا, وہ محسن ہونے کی بجائے وہ محسن کچھ نکلتا ہے. دنیا میں ایسی بے شمار قومیں موجود ہیں جن کی ترقی میں ان کے استادوں نے نمایاں کردار ادا کیا, اور دنیا میں ایسی قومیں بھی موجود ہیں جن کے زوال میں ان کے استادوں نے کردار ادا کیا. آپ اپنے پڑوسی ملک, اپنے بھائی بنگلہ دیش کی مثال لے لیں کہ بنگلہ دیش کے پاکستان سے علیحدہ ہونے کی جو بڑی بڑی وجوہات تھیں, ان میں سے ایک بڑی وجہ وہاں کے سکولوں میں ہندو اساتذہ کی تعیناتی تھی, جو وہاں پہ بنگالی طلباء کے ذہنوں میں زہر انڈیلتے تھے, ہمارے خلاف باتیں کرتے تھے, بدگمانیاں پیدا کرتے تھے. نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے دل ہمارے خلاف بغض سے اور زہر سے بھر گئے, اور جب کریٹیکل سچویشن آئی تو وہ ہمارے اپوزیشن کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے. بنگلہ دیش تو خیر ایک الگ ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے بارے میں بھی بہت ساری ایسی باتیں وہاں پہ بھی ایسے اساتذہ موجود. اب نیا وہاں پہ ایک سانحہ ہونے سے بچانا بھی ہمارے ہی ہاتھ میں ہے, ہمارے اساتذہ کے ہاتھ میں ہے. میں اکثر اوقات یہ کہتا ہوں کہ اگر اساتذہ اتنے طاقتور ہو سکتے ہیں, اگر ان کی ٹیچنگ اتنی پاورفل ہو سکتی ہے کہ وہ 2 ملکوں کو علیحدہ کر سکیں, وہ 2 بھائیوں کو جدا کر سکیں, تو ان کی ٹیچنگ اتنی پاورفل بھی ہو سکتی ہے کہ وہ بھائیوں کو دوبارہ سے جوڑ سکیں. تو یہ اساتذہ کو رول پلے کرنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں تعلیم
ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہو رہی ہے, اور یہ ہتھیار یرغمال ہے این جی اوز کے ہاتھوں. فارن فنڈڈ سکولز, فارن فنڈڈ این جی اوز, وہ ہمارے تعلیم کو بطور ہتھیار ہمارے خلاف استعمال کر رہی ہیں. اب ہمارے پاس جو اساتذہ ہیں جو اپائنٹ کیے جاتے ہیں, ہم انہیں ڈگری دیکھ کے اپائنٹ کرتے ہیں, مگر وہ اساتذہ کون ہے؟ وہ اساتذہ کی اکثریت جن میں پتہ نہیں کیوں اس بندے کا نام لیتے کہ مجھے الجھن محسوس ہوتی ہے, بہرحال کئی دفعہ لینا پڑ جاتا ہے, پاکستان کے حوالے سے معروف نام ہے پرویز ہود بھائی. بالکل. اب کہنے کا وہ پروفیسر ہے, خود کو وہ سائنٹسٹ بھی کہتا ہے, اور شاید دنیا کا واحد عظیم سائنٹسٹ ہے جس کے کریڈٹ پر ایک چھوٹی سی ایجاد بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, اب وہ پروفیسر اور اپنے آپ کو سائنسدان کہتے ہوئے یونیورسٹی کے طلباء کے ذہنوں میں جو زہر انڈیلتا ہے وہ الہاد کا ہے, وہ نظریہ پاکستان کے خلاف بولتا ہے, وہ پاکستان کی بنیادی اساس کے خلاف بولتا ہے, وہ خدا کے وجود کے اوپر سوال اٹھاتا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ لوگوں کے ذہنوں میں الہاد اور تشکیک کے جذبات پیدا کر رہا ہے. اور یہ ایک نام میں نے لیا, اس طرح کی ایک پوری نسل موجود ہے, پوری پود موجود ہے, پوری لڑی موجود ہے جو پرائمری اسکولوں سے لے کر یونیورسٹی لیول تک لوگوں کے ذہنوں کو زہر آلود کر رہی ہے. بالکل ٹھیک. اکثر سکولز ایسے ہیں, آپ ان کا سلیبس جا کے چیک کریں تو سلیبس میں چھوٹی چھوٹی ایسی بظاہر نہ دکھائی دینے والی تبدیلیاں کی ہیں جو آگے جا کر ان کے ذہنوں کو شکوک سے آلودہ کریں گی, اور وہ لوگ مذہب سے دور ہو جائیں گے. یہ تو چھوٹے اسکولوں کی بات کر رہے ہیں, اور جو بڑے اسکول ہیں جو ایلیٹ طبقے کے لیے بنائے گئے ہیں ان میں تو کھلم کھلا الہاد کی باقاعدہ پریچنگ کی جاتی ہے. ان کے اساتذہ جو ہیں وہ دین کا نام لینے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اپنے سلیبس کو آپ دیکھ لیں, نظام تعلیم کو دیکھ لیں, کیا آپ کے نظام تعلیم کو بتدریج بدلا نہیں جا رہا؟ کیا اس پہ سیکولر نہیں کیا جا رہا؟ یہ تو ہم آج سوال اٹھا رہے ہیں. میں اپنے دور کی بات کرتا ہوں کہ جب میں اسکول کالج میں پڑھا کرتا تھا تو ہمیں مغربی ہیروز پڑھائے جاتے تھے. آپ نے بھی پڑھا, جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مختلف کتابیں جو پڑھائی جاتی ہیں ان میں جن ہیروز کا ذکر کیا جاتا ہے, جن جنگی ہیروز کا ذکر کیا جاتا ہے, جن علماء کا یعنی سائنٹسٹ کا ذکر کیا جاتا ہے, ان کی اکثریت جو ہے وہ فارنرز کی ہے. کیا مسلمانوں کے پاس ایسا کوئی نام نہیں ہے, ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے, ایسا کوئی رول ماڈل نہیں ہے جسے ہمارے بچوں کو پڑھایا جا سکے؟ ہزارہا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سلیبس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بدلنا شروع کیا, ہمارے دور سے شروع کیا, اور اب تو اس نہج تک بات آ گئی ہے کہ یہ ہمارے یہاں پہ وہ سکھ, میرے ذہن میں اس کا نام نہیں آ رہا, رنجیت سنگھ, جس کا دامن مسلمانوں کے خون سے آلودہ ہے, اس کے مجسمے یہاں پہ یونیورسٹی میں لگائے جا رہے ہیں, چوکوں میں منائی جاتی ہے, اس کی برتھ ڈے منائی جاتی ہے, اس کے مجسمے جو یونیورسٹیوں میں چوکوں میں لگانے کی پلاننگ ہو رہی ہے, چوکوں کے نام اس کے نام پر رکھے جا رہے ہیں, اسے حریت پسند بنا کر پیش کیا جا رہا ہے, اسے مجاہد اعظم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. تو یہ وہ تمام عمل ہے جو تعلیم اور تعلیم کو بطور ہتھیار استعمال کرنے والے اساتذہ اور این جی اوز کے ذریعے ہمارے بچوں پر استعمال کیا جا رہا ہے. اور یاد رکھیے, اگر ہم نے اس ہتھیار کو نہ روکا تو ہمارے بچے, ہمارے نظریات, ہمارا ایمان, ہماری اقدار ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی, پھر پچھتانے کے لیے کچھ نہیں بچے گا. اساتذہ کے بارے میں بات کر رہے تھے, آپ نے ایک پروفیسر کا نام بھی لیا, تو بظاہر نام سے تو وہ مسلمان ہی لگتی ہے, تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ مسلمان بذات خود اس کے پھیلاؤ میں کس حد تک کردار ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ مسلمان اشرافیہ کو دیکھیں, جسے آپ ایلیٹ کلاس کہتے ہیں, ان کے اندر یہ جراثیم کافی عرصے سے پائے جاتے ہیں, مگر یہ دبے دبے ہوتے ہیں. جس سے آپ نے کہا نا تکبر, بڑائی, تو وہ بڑائی اور تکبر کی چیزیں جب آپ کو خدائی احکامات سے دور لے کے جاتی ہیں, پھر آپ اپنی ہی پوجا کرنی شروع کر دیتے ہیں, اپنے آپ کو آپ ایسا حاکم سمجھنے لگ جاتے ہیں جو قادر مطلق ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ شرک کی طرف جاتے ہیں, الہاد کی طرف جاتے ہیں. تو یہ تو موجود تھے, لیکن وہ دبے دبے تھے. اب یہ ہوا کہ میڈیا کو جو بے مہار آزادی ملی, میڈیا کے ذریعے جس مرضی آدمی کو ٹی وی کے اوپر آ کے, سوشل میڈیا پر آ کر جو مرضی کہنے کی, جس مرضی انداز میں کہنے کی اجازت ملی, اس نے لوگوں کے ذہنوں کو اور زیادہ تشکیک سے آلودہ کر دیا. ایک تو یہ کام ہوا. دوسرا, ہمارا جو اپنے مسلمان جن کی وجہ سے الہاد پھیل رہا ہے, وہ ہماری معاشی مجبوریاں بھی ہیں. این جی اوز کے پاس بے شمار فنڈز ہوتے ہیں, ان فنڈز کے ذریعے وہ لوگوں کی مالی مدد کرتی ہیں, مگر اپنے مقاصد کے لیے. اچھا, اب ہمارے جو صاحب ثروت لوگ ہیں, جو صاحب ایمان بھی ہیں, صاحب علم بھی ہیں, صاحب ثروت بھی ہیں, یہ اصل میں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کی, بہنوں کی لک آفٹر کریں, ان کی کیئر کریں جنہیں ان کی ضرورت ہے. اگر یہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر نتیجتاً وہ این جی اوز وہاں آئیں گی, ان کے ذہنوں کو زہر آلود کریں گی. آپ کو یاد ہوگا جب افغانستان میں امریکہ بدمست ہاتھی کی طرح چڑھ دوڑا, تو وہاں پر کچھ این جی اوز بھی آئیں, اور ان این جی اوز کے قبضے سے کوئی چیزیں نکلیں. دو چیزیں تھیں جو وہ ساتھ بانٹتے تھے. دونوں چیزیں بظاہر اپنی جگہ پر بالکل اپوزٹ تھیں, مگر کام ایک کرتی تھیں. ایک تھی بائبل, جس کے نسخے وہ تقسیم کرتے تھے پشتو زبان میں ترجمے کے ساتھ. دوسرا پورن فلمیں, ننگی فلمیں. اب بائبل کا اور ننگی فلموں کا کیا تعلق آپس میں؟ در حقیقت مقصد یہ تھا کہ ان کی نظریات پر, ان کی اقدار پر حملہ کیا جائے. کچھ لوگوں کو بائبل کے ذریعے گھیرا جائے, کچھ لوگوں کو فحاشی, اریانی اور اس طرح کی چیزیں دکھا کر اپنے شکنجے میں لایا جائے. شکنجے میں نہ بھی آئے تو کم از کم وہ دین اسلام سے, اس کی روٹ سے تو دور ہو جائیں گے نا. تو انہوں نے
مدد کے نام پر ان کا ایمان چھیننے کی کوشش کی. بالکل ٹھیک. یہی معاملہ پاکستان میں ہوتا ہے. جب این جی اوز آتی ہیں, جب وہ مدد کرتی ہیں, تو اس کے نام پر وہ آپ کے ایمان, آپ کی اقدار, آپ کے نظریات کا سودا کرنا چاہتی ہیں. یہ ایک بڑی ریزن اس کی یہ نکلتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور ریزن, ہمارے جو روایتی علماء ہیں, مشائخ ہیں, ہمارا نوجوان طبقہ ان کے پاس جاتے ہوئے ویسے ہی جھجکتا ہے. بالکل. جس طرح ملحدین میں تکبر ہے, ہمارے اس طبقے میں سے بہت لمیٹڈ تعداد صحیح, مگر ان میں بھی تکبر کی خاص لیول موجود ہے. میں بلکہ آپ کو ایک پرسنل واقعہ بھی بتاؤں گا. اب عام طلباء ان کے پاس جاتے ہوئے جھجکتے ہیں. اگر وہ چلے بھی جائیں تو وہ ان کی بات کا جواب دینا پسند نہیں کرتے, اور جواب دینے کی بجائے انہیں کچھ ایسی کتابیں ریکمنڈ کر دیتے ہیں جو ان لوگوں نے پہلے ہی پڑھی ہوتی ہیں. اب اگر ان کتابوں کو آپ عقیدت کے رنگ میں ڈوب کے پڑھیں تو پھر تو ذہن میں سوال نہیں اٹھتا, مگر آپ ایک انڈیپینڈنٹ تھنکر ہو کے پڑھیں تو آپ کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ اس آدمی نے اس کتاب میں یہ بات لکھی ہے, قرآن کی جب تو یہ لکھا ہے, حدیث رسول یہ ہے, یہ آدمی یہ کہہ رہا ہے, میں کس طرف جاؤں. اب جب وہ اس کا سوال اس سے پوچھتا ہے تو اسے گستاخ قرار دے دیتے ہیں. اب جس سے مجھے جو واقعہ یاد آ رہا ہے وہ بڑا مزے کا ہے. میں کورس کروایا کرتا تھا, ابھی بھی کرواتا ہوں, اس کا نام ہے مائنڈ پاور. اس کے ذریعے ذہنی قوتوں کو مرتکز کیا جاتا ہے اور ذہن کی قوتوں سے کام لیا جاتا ہے. یہ کورس کروا رہا تھا میں, تو میرا کلاس فیلو تھا, اس نے مجھے کہا کہ میں بھی یہ کورس کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی ویلکم کرو. تو کہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں, تو میں کسی عالم سے مشورہ کر لوں. میں نے کہا بھی ضرور کرو گے تو بہت ہی اچھی بات ہے. وہ عالم سے مشورہ کرنے چلا گیا, میرے پاس آیا دوبارہ, کہتا ہے جی کہ اس عالم نے کہا ہے کہ میں اس کورس کے بارے میں جانتا نہیں ہوں, میں رائے کیسے دے سکتا ہوں. میں نے کہا یار ایسے عالم تو بہت کم ہوتے ہیں, یہ تو کمال کا بندہ ہے جس نے رائے نہیں دی کہ مجھے پتہ نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ کیا چاہتے ہو, یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے. کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو, اسے ایکسپلین کرو کہ یہ کیا ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں حضرت صاحب کے پاس چلا گیا. بہت بڑی لائبریری تھی ان کی جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے. اس طرف لڑکیاں پڑھ رہی تھیں, پردہ تھا, اور اس طرف لڑکے پڑھ رہے تھے, وہ ہم لوگوں کے ساتھ درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے. مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ اچھا یہ کون سا علم ہے, آپ نے کہاں سے سیکھا. میں نے کہا جی امریکہ میں ایک آدمی تھا جوزے سلوا, اس کورس کا فاؤنڈر وہ تھا, میں نے مین تھیم وہاں سے لیا ہے. کہتے ہیں اچھا کافروں کا علم سکھا رہے ہیں آپ. میں بڑا حیران ہوا ان کی بات سن کے. مفتی صاحب تھے, انہوں نے کہا کافروں کا علم سکھا رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت صاحب یہ کافروں کا علم کیسے ہو گیا. تو کہتے ہیں میرے پاس فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے. اچھا. اب میں پھر حیران, اب میں نے آس پاس کتابوں پہ نظر دوڑائی کہ مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں. مجھے کتابوں سے اندازہ نہیں ہو سکا. اب میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا میں آپ سے اگر نہیں پوچھوں گا تو کس سے پوچھوں گا. کہتے ہیں جاہلوں کا میں جواب نہیں دیتا. یعنی وہ مجھے انہوں نے کافر قرار دے کے وہ فارغ کر دیا, کافروں کا علم لیتے اب کافر ہو گئے. میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھ ہی لیا. میں نے کہا حضرت صاحب آپ نے یہ علم یہ سارا کہاں سے حاصل کیا ہے. جس سے مجھ سے آپ نے پوچھا, میں نے کہا میں نے امریکہ سے حاصل کیا ہے, تو آپ نے کہاں سے حاصل کیا ہے. تو مجھے جواب دینا ایک ان کی شان کے خلاف تھا. تو مجھے بڑی انہوں نے شان بے نیازی سے کہا کہ میں نے ڈائریکٹ آسمانوں سے لیا, تمہیں اس سے کیا. میں کھڑا ہو گیا, پھر غصہ آ گیا مجھے. میں نے اونچی آواز میں کہا جو ان کے آس پاس لوگ سن رہے تھے, میں کہ آپ سب گواہ رہیے گا, مفتی صاحب نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے, انہوں نے ناموس رسالت پر حملہ کیا ہے, انہیں مہر ختم نبوت توڑی ہے. بندے بیٹھے ہوئے تھے وہ چونک پڑے, کہتے ہیں ایسا انہوں نے کب کہا ہے. میں کہا انہوں نے کہا ہے میں نے آسمانوں سے علم حاصل کیا ہے. آسمانوں سے علم بذریعہ جبرائیل امین بذریعہ وہی نازل کیا جاتا ہے, اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں نے آسمانوں سے حاصل کیا, اور پرچہ کرائی جا کے انہوں نے. اب مجھ سے معافیاں مانگنے پہ تل گئے مجھ سے. خیر وہ میں نے کھری کھری سنائی انہیں جو میں نے سنانی تھی, اس کے بعد میں وہاں سے آ گیا. بٹ یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں, مطلب یہ میرے ساتھ ہوا کہ ایک آدمی سے پوچھنے کے لیے گیا کہ جی میں ذہنی قوتوں کے لیے کنسنٹریشن کے لیے میڈیٹیشن کرنا چاہتا ہوں, اور اس کے جواب میں آپ نے اسے کافر قرار دے دیا کہ تم نے کسی انگریز کی کتاب کیوں پڑھی تھی. تو جب اس طرح کے اگر علماء بھی ہوں گے تو وہ بھی بیسیکلی آپ کو اس فتنے میں دھکیلنے کا موجب بنیں گے, نہ کہ اس فتنے سے باہر نکالنے کا موجب بنیں گے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ نے علماء کی بات کی, تو یہاں پہ علماء کی بات ہو تو سائنس کی بات نہ ہو, یہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے اس ٹاپک کے اندر. خاص طور پہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ سائنس جو ہے کیا یہ واقعی مذہب مخالف ہے, یا اسے صرف مذہب مخالف سکھانے کے لیے جو ہے ٹول کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے. نہیں دیکھیں, سائنس ٹرو سائنس جو ہے وہ کبھی بھی مذہب مخالف یا دین مخالف نہیں ہو سکتا, کیونکہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ خود آپ کو قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ آپ زمین و آسمان کی گہرائیوں پہ غور کرو, آسمان کی وسعتوں پہ غور کرو. وہ آپ کو باٹنی سیکھنے کی بات کرتا ہے, ستاروں کی بات کرتا ہے, فلکیات کی بات کرتا ہے, سمندر کی تہوں میں جانے کی بات کرتا ہے, فضاؤں کو تسخیر کرنے کی, مطلب اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ تسخیر کرو. وہ خود آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ دنیا کے اندر جو چھپے ہوئے راز ہیں انہیں نکالو. تو سائنس ان رازوں کو تو نکالتی ہے. تو یہ قطعاً نہیں کہ مذہب سائنس کا مخالف ہے. اسے یوں سمجھ لیں کہ مذہب جھوٹی سائنس کا مخالف ہے. بالکل ٹھیک. وہ سائنس
جو اعداد و شمار کے کھیل کے ذریعے مذہب کو ڈی فیم کرنا چاہتی ہے، مذہب اسے بے نقاب کر دیتا ہے۔ جب مذہب اسے بے نقاب کرتا ہے تو پھر سائنس مذہب کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایکچولی اگر دیکھیں تو دنیا میں کوئی بھی باشعور پڑھا لکھا سائنسدان مذہب کا انکار نہیں کرے گا، حتیٰ کہ آئنسٹائن لے لیں جس نے خود ایسے نظریات دیے جس کی وجہ سے اسے ملحد کہا جانے لگا، مگر اس نے ڈائریکٹلی کھل کر کبھی بھی اللہ کے وجود کا انکار نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آدمی جتنا پڑھتا جا رہا ہے، قدرت کے رازوں کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اسے اتنا پتہ لگتا جا رہا ہے کہ یہ اتنا زبردست نظام جو ہے، اتنا باریکی سے بنا ہوا نظام جو ہے، یہ کسی خاص ہستی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اس ہستی کو آپ اللہ کہہ لیں، گاڈ کہہ لیں، خدا کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آج کل دنیا میں ٹیکنالوجی کے پجاریوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ ہاں بالکل، اصل میں جو مادہ پرست لوگ ہیں، جتنے بھی مادہ پرست لوگ ہیں، وہ ظاہر ہے کہ مادیت میں اپنی فلاح دیکھتے ہیں، مادیت میں نجات دیکھتے ہیں، مادیت کو گاڈ سمجھتے ہیں۔ ٹیکنالوجی چونکہ مادیت کی یا مادے کی ہی ایک شکل ہے، تو وہ ٹیکنالوجی کو گاڈ مانتے ہوئے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور یہ شرک کی ایک بدترین قسم ہے۔ آپ دیکھیں امریکہ کو گاڈ آف ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے۔ امریکہ اپنے زوم میں، اپنے گاڈ ہونے کے زوم میں جب افغانستان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو دنیا کی تمام طاقتیں بدقسمتی سے مسلم اینڈ غیر مسلم بوتھ بالکل گاڈ آف ٹیکنالوجی کے آگے سجدہ ریز ہو جاتی ہیں۔ اب کسی ملک کا نام لے کے وہ اسے گاڈ مانتے ہوئے اس کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوا، وہ اس گاڈ آف ٹیکنالوجی کا سجدہ ریز ہو جاتی ہیں کہ بھئی خدا کی بات تو ماننی پڑے گی، یا تم میرے ساتھ ہو یا تم میرے خلاف ہو۔ تو سب نے گاڈ آف ٹیکنالوجی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد 20 سال ذلت اٹھانے کے بعد جب اس دنیا کا گاڈ آف ٹیکنالوجی ذلیل و خوار ہو کے ٹیکنالوجی کا بت پاش کروا کے یہاں سے نکلا، تو ابھی بھی اس کے پجاریوں کے ذہن اس حد تک مسحور ہو چکے ہیں، اس حد تک جکڑے جا چکے ہیں کہ وہ اپنے ٹیکنالوجیکل گاڈ کی شکست کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امن کی جیت ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بالآخر امریکہ نے افغانستان کو چھوڑ دیا۔ وہ یہ کہنا نہیں چاہ رہے، کہہ نہیں پا رہے کہ دنیا کی سب سے برتر ٹیکنالوجیکل انڈسٹری، ٹیکنالوجیکل کنٹری کو ایسی شکست ہوئی ہے جو آج سے پہلے ہزارہ سال میں کبھی کسی کو نہیں ہوئی۔ تو ٹیکنالوجی کو خدا ماننے والے بھی در حقیقت بت پرستی ہی کی ایک شکل میں ایک کیا کہنا چاہیے بدعت میں مبتلا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے جو نوجوان نسل ہے، خاص طور پہ ہمارے کالج یونیورسٹیز کے جو بچے بچیاں ہیں، وہ اس طرف بہت زیادہ جو ہے مائل ہو رہے ہیں، اس طرف راغب ہو رہے ہیں، تو اس میں ہمارے جو دینی طبقہ ہے اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کس طریقے سے ان نوجوانوں کو سنبھالے اور اس طرف جانے سے روکے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ وہ ہو کیوں رہے ہیں۔ دیکھیں ملحدین جب آپ کو پابندیوں سے آزاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پابندیاں، حدود مقرر کرتا ہے، آپ کی آنکھوں کے لیے حدود مہیا کرتا ہے، شرم و حیا کے لیے حدود مہیا کرتا ہے، چوری چکاری کے لیے حدود مہیا کرتا ہے کہ تمہاری یہ چیز نہیں ہے، تم اسے چوری نہیں کر سکتے، دوسروں کے لیے خون بہانا، دوسرے کی عصمت پر حملہ کرنا، مطلب بے شمار معاملات میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے حدود مقرر کرتا ہے، اور ان حدود سے باہر جانے پر وہ آپ سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اور بعض اوقات آپ کو پنش بھی کرتا ہے۔ اب ملحدین کیا کہتے ہیں؟ وہ آپ کو ان تمام پابندیوں سے آزاد کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں there is no life after death، جو دنیا ہے وہ یہی ہے، اسی میں جو انجوائے کرنا ہے، جو مزے کرنے ہیں کر لو۔ اب وہ آپ کو بے حیائی کا سبق بھی دیتا ہے، بے حیائی کے مواقع بھی فراہم کرتا ہے، یعنی کہ حقیقت جانتے ہوئے بھی حقیقت کا انکار۔ اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھوں پر پردہ ہی ایسا پڑ چکا ہے کہ انہیں حقیقت نظر ہی نہیں آ رہی۔ ایک تو ہے نا کہ حقیقت جانتے ہیں، حقیقت کا انکار کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی آنکھوں پر پردہ ایسا پڑ چکا ہے کہ واضح روشنی بھی ان کی آنکھوں تک نہیں پہنچ رہی۔ اچھا، اب جب آپ نوجوان نسل کو پابندیوں سے آزاد کر دیں گے، انہیں مخلوط محفلوں کی اجازت دیں گے، انہیں ہر طرح کے بے حیائی کے کاموں کے لیے چھوٹ دیں گے، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا، تو مجھے بتائیے وہ سب اٹریکٹ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بالکل ہوں گے۔ ایک تو اس طریقے سے انہیں وہ اٹریکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ لوگ جاتے ہیں علماء کے پاس، تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا عالم نکلے، اگرچہ بہت کم اکا دکا نکلتا ہے ایسا جس سے میرا واسطہ پڑ گیا تھا، جو میں آج 20 سال گزرنے کے باوجود نہیں بھول سکا اس بات کو، خاص بات ہوگی نا جو ایسا جھگڑا ہوگا، 20 سال بعد مجھے یہ بات یاد آ گئی آج، یہ 2002 کی بات ہے لگ بھگ۔ ایسا عالم جو تکبر میں مبتلا ہو وہ اسے بھی دور کر دیتا ہے۔ اچھا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی پرابلم کو سمجھیں، وہ مریض ہے، وہ ہمارے پاس مریض آیا ہے۔ اب اگر مریض کسی بیماری میں مبتلا ہے تو آپ کہہ کہ تو بیمار ہے میں تیرا علاج نہیں کرتا، اب تو یہ نہیں کرتا۔ تو جب عالم کے پاس کوئی آدمی سوال لے کے گیا ہے تو بجائے اس کی کہ وہ اسے یہ کہے کہ تم ایسے سوال کر رہے ہو جس سے گستاخی کی بو آتی ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تو بھی آپ نے دفع کر دیا، پھر پرویز ہود بھائی کے پاس جائے گا نا، بالکل ایسا ہی ہے، یا اس کے چمچوں کے پاس جائے گا، وہ اس کے ذہن کو اور آلودہ کر دیں گے۔ تو نہ صرف یہ کہ ہمیں ایسا لٹریچر
مرتب کرنا چاہیے جو ان ملحدین کے اٹھائے گئے سوالات اور شکوک کا جواب دے. دوسری طرف ہمیں اپنے علماء کی اس رنگ میں اس ڈھنگ میں تربیت کرنی چاہیے. مطلب علماء کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر سے ایسی جماعتیں پیدا کریں جو الحاد سے متعلق سوالات کا جواب دیں, خدا, اس کے وجود, آخرت کے اوپر جو سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں ان کے علمی سطح پر جواب دیں, لوگوں کے ذہنوں کو کلیئر کریں. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اس بارے میں بولنے کی اجازت نہیں ہے یا بھائی اس بارے میں بحث مت کرو, تو یہ آپ آپس میں ایک دوسرے کو تو کہہ سکتے ہیں, ایک تھرڈ پرسن جس کا تعلق ہی نہیں آپ کی ان کتابوں کے ساتھ, آپ اسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے اس پر ایمان لے آؤ؟ آپ کو اسے دلیل دینی پڑے گی, آپ کو اسے ثابت کرنا پڑے گا. ہاں ٹھیک ہے, آپ کے پاس قرآنی آیات ہیں, وہ حتمی دلیل ہے, آپ کے پاس احادیث ہے, انہیں ماننا ہم سب پر فرض ہے. ان کے اندر سے آپ آج کے مسئلے کا حل نکال کے دینا تو آپ کی ڈیوٹی ہے نا. اگر اس بچے کو اس مسئلے کا حل نظر آ رہا ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا؟ وہ آپ کے پاس آئے اور آپ نے کہا دیا کہ تم گستاخ ہو. انہیں ٹریننگ کرنی چاہیے, انہیں چھوٹے چھوٹے معاملات سے باہر نکلنا چاہیے. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میری ملاقات ایک شخصیت سے ہوئی, اب پتہ نہیں اس شخصیت کا نام لینا چاہیے یہاں پہ کہ نہیں, لیکن میرا خیال ہے اب لے دینا چاہیے, کوئی بات نہیں. میں بات کر رہا ہوں مولانا مسعود اظہر صاحب کی. بالکل ٹھیک. انڈیا سے طیارہ اغوا کیا, افغانستان پہنچے, ساری سٹوری آپ کے ذہن میں ہے نا. تو جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو انڈیا کو بہت تکلیف ہوتی ہے, تو انڈیا میں موجود جو لابی ہے اس کے بعد ہمارے اکاؤنٹس کو رپورٹ کرتی ہے. تو کوشش کریں گے کہ بہرحال نہ رپورٹ ہو اس دفعہ. تو وہاں پر وہ ایک بڑا زبردست انہوں نے فکرہ کہا کہ ہمارے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں الجھا دیا گیا ہے. چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں الجھا دیا گیا سے کیا مطلب؟ تو پتہ چلا کہ ہم نے کہا کہ وہ مسواک کرنے سے, آنکھوں میں سرما لگا لینے سے, درمیان میں مانگ نکال لینے سے, اس مخصوص طرح کا لباس پہن لینے سے وہ 70 شہیدوں کا ثواب مل جاتا ہے. تو ہم نے ان چیزوں کو اتنا زیادہ عجیب و غریب طریقے سے پیش کیا, چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں اتنا الجھا دیا کہ ہمارا اصل مقصد جو ہونا چاہیے تھا بطور مسلمان وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. ہمارا مقصد تو یہ ہونا چاہیے تھا نظام الہی کا قیام. ہماری تعلیم اس لیے ہونی چاہیے تھی کہ ہم تعلیم مکمل کر کے نظام الہی کے قیام میں اپنا حصہ ڈالیں گے. ہماری جسمانی تربیت اس لیے ہونی چاہیے تھی کہ نظام الہی کے قیام میں جو رکاوٹیں آئیں گی ہم اسے بزور بازو روکیں گے. اس لیے ہمارا خاندان اس لیے بننا چاہیے تھا, ہماری شادیاں اس لیے ہونی چاہیے تھیں کہ جب ہماری نئی نسل بنے گی تو نظام الہی میں اپنا حصہ ڈالے گی, اس کے بقا میں حصہ ڈالے گی, امت مسلمہ میں اضافہ ہوگا, امت محمدی میں اضافہ ہوگا. ایکچوئل کانسیپٹس تو یہ ہونے چاہیے تھے, ہم نے ان سب کو جا کے ختم کر دیا. تو اب وقت ہے ان چیزوں کو واپس ریورس کیا جائے. علماء اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں, اساتذہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں, ماں باپ اپنی ذمہ داریاں سمجھیں اور اپنے سے پچھلوں کی غلطیوں کا ازالہ کریں اور آنے والی نسل کو بچا لیں. بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت ہی عمدہ گفتگو کی اور اس حساس ٹاپک کے اوپر خاص طور پہ. ناظرین, آج کل ہائبرڈ وار کا دور ہے اور کیمرے اور مائک کے ذریعے ہماری نسلوں کو بہت زیادہ راہ راست سے بھٹکایا جا رہا ہے. اس میں اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو, اپنے عزیز و اقارب کو, اپنے فیملی والوں کو اس فتنے سے بچائیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.